السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہمارا انکم ٹیکس لیکچر نمبر 36 ہے. ایگزمپشنز کا چیپٹر ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. چیپٹر نمبر 3 ہے موسم وغیرہ کی بک کا. آج کے لیکچر میں ہم 3 ایگزمپشن اسٹڈی کریں گے. 2 تو بہت سمپل سی ہیں, چھوٹی چھوٹی ہیں, اور جو تیسری ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ امپورٹنٹ بھی ہے اور تھوڑی سی لینتھی ہے. تو چلتے ہیں ہم اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. آج کے جو لیکچر میں فرسٹ انکم ٹیکس جو ایگزمپشن ہے وہ ہے ہماری انکم آف فیڈرل بورڈ آف ریونیو فاؤنڈیشن. Through Finance Act 2012, the income earned by Federal Board of Revenue Foundation has been fully exempted from tax. اچھا, یہ جو سمپل سی ایگزمپشن ہے اس کو بس آپ نے گو تھرو ہی کرنا ہے کہ جیسا کہ آپ ورڈز پڑھ کے سمجھ جائیں گے کہ ایف بی آر کی فیڈرل بورڈ آف ریونیو فاؤنڈیشن کی جتنی بھی انکم ہے وہ آفٹر 2012 جو ہے وہ ٹوٹل ایگزمپٹ کر دی گئی ہے. اچھا, یہ امینڈمنٹ ہوئی تھی تھرو فائنانس ایکٹ. تو تھرو فائنانس ایکٹ جو امینڈمنٹ کی گئی اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو فاؤنڈیشن ہے وہ جتنی بھی ارننگ کرے گا اس پہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی ٹیکس جو ہے وہ چارج نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. سیکنڈ جو ایگزمپشن ہے وہ ہے انکم آف فورن امپلائی آف آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک. اچھا جی, آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک جو ہے وہ یہ جو آغا خان ہمارے یہاں پاس جو ہے وہ آرگنائزیشن یہ کام کر رہی ہے میڈیکل کے اندر اور ایجوکیشن کے اندر. ٹھیک ہے, اب یہ بیسیکلی جو ہے وہ میڈیکل اور ایجوکیشن کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کر رہی ہے. اب اس ریسرچ کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے لوکل امپلائی بھی ہیں, لوکل پرسنز بھی ہیں اور انٹرنیشنل بھی ہیں. تو یہاں پر جو انٹرنیشنل امپلائی ہیں, جو سٹاف ہے, ٹھیک ہے, ان کو جو سیلری جو ہے وہ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک پے کرے گا اس کے اوپر ٹیکس چارج نہیں کیا جائے گا. تو اس کو ریڈ آؤٹ کر لیتے. سیلری ریسیو بائی اے پرسن ورکنگ ایز این ایکسپرٹ, کنسلٹنٹ, ایڈوائزر اور سینئر مینجمنٹ اسٹاف ان آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک از نان ٹیکسیبل provided that he is not a citizen of Pakistan. اگر کوئی بھی نان ریزیڈنٹ, نان سٹیزن آف پاکستان, کوئی بھی فورن امپلائی پاکستان کے اندر آ کے سر آغا خان ہاسپٹل یا اس کے جو ہے وہ جتنا بھی جو نیٹ ورک ہے اس میں کسی بھی جگہ پہ کام کر رہا ہو, ہاسپٹل میں یا ان کی جو ایجوکیشن ہے یا میڈیکل جو ہے وہ جو ریسرچ ورک ہے اس کے اندر کام کر رہا ہے. اچھا, وہ شخص یا تو کوئی ایکسپرٹ ہو, کوئی کنسلٹنٹ ہو, کوئی ایڈوائزر ہو یا سینئر مینجمنٹ کا پرسن ہو, تو اس کو جو سیلری پے کی جائے گی اس سیلری کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی بھی ٹیکس چارج نہیں کیا جائے گا. کلیئر ہوگی بات یہ. تو یہ تھا آغا خان ہاسپٹل کے اندر, آغا خان نیٹ ورک کے اندر کام کرنے والی امپلائیز کو ایگزمپشن. آج کے لیکچر میں جو تھرڈ ڈیفینیشن ہے, ایگزمپشن ہے, تھوڑی سی امپورٹنٹ ہے اور تھوڑی سی لینتھی ہے. ٹھیک ہے جی, اس کو سمجھیے گا. انکم آف پاکستانی ورکنگ آن اے فورن شپ. کوئی بھی پاکستانی انڈیویجول جو کسی بھی فورن شپ کے اوپر کام کرے گا. اچھا, شپ مینس کہ جو بحری جہاز ہیں جو سی کے اندر جتنے بھی ہیں, ٹھیک ہے, یہ ڈفرنس جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے سب کو. ٹھیک ہے جی. تو بائی ویچو آف دس نیو کلاس ایڈیڈ بائی فائنانس آرڈیننس 2001, انکم ڈرائیو بائی اے سی فیئرر working on a Pakistani flag vessel for 183 days or more during tax year has been exempted from tax. Moreover, income of a seafarer working on a foreign vessel shall also be exempted provided that such amount. اچھا جی, اب اس جو وہ ڈیفینیشن کے اندر 2 باتیں کی گئی ہیں. پہلی بات اس نے کہا کہ any income driver seafarer working on a Pakistani flag vessel, کہ کوئی بھی شخص جو کہ جو ہے وہ فورنر ہے اور وہ پاکستان کے کسی بھی جہاز کے اوپر 183 ڈیز یا سے زیادہ کا ٹائم پیریڈ سپینڈ کرتا ہے اور کام کرتا ہے, ورک کرتا ہے, تو اس کو جو ارننگ ہوگی, جو سیلری ہوگی وہ ایگزمپٹ ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 کہ سملر کوئی ہمارا جو ہے وہ شخص, کوئی ہمارا پاکستانی ریزیڈنٹ یا جو پاکستانی سٹیزن کسی بھی فورن جو ہے وہ شپ پہ کام کرتا ہے اور اس شپ سے وہ ارننگ کرتا ہے, تو اس انکم کے اوپر ایگزمپشن ہوگی اگر یہ 2 کنڈیشن ہوگی. کون کون سی؟ اس نے کہا کہ جو اماؤنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ ایگزمپٹ ہوگی اگر شوڈ بی ریمیٹڈ ٹو پاکستان ود ان 2 months آف دا ریلیونٹ ٹیکس ایئر ان وچ اٹ از ریسیوڈ. کہ جس ٹیکس ایئر میں اس نے یہ اماؤنٹ ریسیو کی ہے تو اس ٹیکس ایئر کے 2 ماہ کے اندر مثلا اگر اس نے اس 30 جون کو جو ہے وہ ایک اماؤنٹ ریسیو کی ہے تو اس
30 جون پہ چونکہ ٹیکس ایئر ختم ہو جاتا ہے تو اگلا جو 1 جولائی اور اس سے اگلا جو 30 جون ہے اس کے بٹوین جو ہے وہ پہلے 2 ماہ کے اندر اندر وہ اماؤنٹ جو ہے وہ پاکستان ٹرانسفر ہو جانی چاہیے. نمبر 1 کنڈیشن. اور نمبر 2 کنڈیشن یہ ہے کہ شوڈ بی ریمیٹڈ تھرو نارمل بینکنگ چینل, کہ یہ اماؤنٹ جو اس نے ریسیو کی ہے یہ اماؤنٹ جو ہے وہ کسی بینکنگ چینل کے تھرو جو ہے وہ پاکستان میں ٹرانسفر کی گئی. بینکنگ چینل کے علاوہ جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ دوسرے مینز بھی یوز ہوتے ہیں, جو ویسٹرن یونین ہو گئے, ٹھیک ہے, اس طرح کے جو ڈفرنٹ جو ہے وہ نان بینکنگ چینل ان کے تھرو جو ہے وہ ٹرانسفر نہ ہو بلکہ بینکنگ چینل کے تھرو ٹرانسفر ہوگی تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ اس کو ایگزمپشن اویلیبل ہوگی. تو اٹ مینس کہ کوئی شخص اگر جو ہے وہ کسی بھی فورن شپ کے اوپر کام کرتا ہے اور وہاں سے وہ اماؤنٹ ارن کرتا ہے تو جو اماؤنٹ اس نے ارن کی ہے وہ اماؤنٹ جو ہے وہ ریسیو ہونے کے بعد, اچھا ارننگ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ, بات ہو رہی ہے ریسیو کی, کہ جب اس کو وہ اماؤنٹ ریسیو ہوئی ہے اس اماؤنٹ کو ریسیو کرنے کے 2 ماہ کے اندر اندر وہ پاکستان میں اماؤنٹ ٹرانسفر کر دے. نمبر 1 اور نمبر 2 یہ کہ وہ اماؤنٹ جو ٹرانسفر کی جائے گی وہ تھرو بینکنگ چینل ہونی چاہیے. اگر وہ بینکنگ چینل کے تھرو وہ اماؤنٹ ٹرانسفر کر دیتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ٹوٹلی ایگزمپشن اویلیبل ہوگی, اس پہ کسی قسم کا کوئی بھی ٹیکس جو ہے وہ چارج نہیں کیا جائے گا. کلیئر ہوگی بات. یہ تھے آج کی ایگزمپشنز. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کلیئر ہوں گی. اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا, میں انشاءاللہ اس پر فردر آپ کی رہنمائی کروں گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.